لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و برتری، تسبیح، تحمید اور تقدیس اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، امت کے اندر، اس دنیا کے اندر اس سارے کائنات کا سردار بنا کر اٹھایا۔ پھر اللہ کا ہم پر یہ بڑا کرم ہوا کہ صرف اس نے ہمیں مخلوقات کا سردار ہی نہیں بلکہ اللہ نے مسلم گھرانوں میں ہمیں پیدا فرمایا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی اور اسلام کی دولت سے ہم محروم رہتے تو اس ایک نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ اور بیکار ٹھہرتی۔ اس بات پر ہم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام ہو تمام ہی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج کا جمعہ بہت سے حیثیتوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ گو تو ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید المومنین کہا ہے، بلکہ باضابطہ نماز جمعہ کے بارے میں قرآن کے اندر ایک سورت نازل ہو گئی کہ مسلمانوں کو نماز جمعہ کے آداب اور اس کے اطوار سکھائے گئے۔ ہر جمعہ مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ، چاہے وہ عام دنوں میں نماز پڑھتا ہو یا نہ ہو، لیکن اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ جمعے کے نظام کی خاصیت بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو اجتماعی جمعہ کا نظام اسلام میں رکھا گیا کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ، جبکہ دن میں 5 مرتبہ ملتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ سب مل کر ایک دوسرے کی تذکیر اور نصیحت کریں، ایک دوسرے کو گزشتہ جمعے سے اس جمعہ تک کے ہونے والے اہم واقعات کی اطلاع لیں اور اس حوالے سے اسلام کی کیا رہنمائی ہیں اس پر ہم گفتگو کریں۔ پھر آج کی جمعہ کی حیثیت اس لیے بھی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کا خاص جمعہ ہے، بلکہ یہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اس میں کرنے کے کوئی خاص کام تو نہیں ہے، لیکن ایک جذباتی طور پر مسلمان جو رمضان سے محبت کرتا ہے، رمضان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، آج کے جمعہ میں اس کا دل بہت نرم پڑ جاتا ہے کہ کیسے رمضان کا مہینہ آ گیا اور کس طرح اس کے 27 سے 28 دن گزر گئے اور بس عید سے ملاقات کے لیے بس 50 سے 60 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے وہ اپنے نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، صدقات میں، خیرات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے کہ رمضان کے بچے کچھ ایام میں اگر اس نے اپنے اس پورے مہینے سے بہت زیادہ فائدہ نہ بھی اٹھایا ہو، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس بچے کچھ وقت میں وہ اللہ سے مغفرت طلب کر لے، اپنی زندگی کا جائزہ لے لے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کا جمعہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے، اس لیے بھی اہمیت ہے، اور آج پورے ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک احتجاج کی نمائندگی کا بھی جمعہ ہے کہ جس طرح ہمارے اس ملک میں وقف کے ترمیمی بل کے حوالے سے آج سے 10 یا 11 مہینے پہلے پارلیمنٹ میں جو بل پیش ہوئی تھی، وقف کا تصور کیا ہے، مسلمان وقف کو کیا سمجھتے ہیں اور اس بل کی ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، یہ آج کے جمعے کے ذریعے پورے ہندوستان میں مسلمان ایک قسم کا پیغام، ایک قسم کا میسج حکومت کے کارندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہماری اس محفلوں کے اندر بھی انٹیلیجنس کے افراد بیٹھتے ہیں، میں ان کے ذریعے سے یہ میسج حکومت کے ان کارندوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف پورے ہندوستان کے 25 سے 30 کروڑ مسلمان خلاف کھڑیں گے، اور اگر حکومت
اپنی ضد پر اڑ کر اگر ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اگر وہ سمجھتی ہے کہ پولیس کے فورس سے یا اپنے اقتدار کے نشے میں اگر وہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کر کے ہندوستان میں امپلیمنٹ کر لے گی، تو اسے یاد کرنا چاہیے کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے سی اے اور این آر سی کے موومنٹ میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ مسلمان اس ملک کے وفادار ہیں، مسلمان اس ملک کے دستور کی عزت کرتے ہیں، مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ مسلمانوں کو اس ملک میں رہنا، اس ملک کے ساتھ کس طرح وفاداری کرنا، اس ملک کے دستور کی آئین کی کس طرح حفاظت کرنا، اس ملک میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل یہ نہ صرف اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ غیر دستوری بھی ہے، یہ غیر انسانی بھی ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا رام مندر کا جب بورڈ بنے گا تو کیا اس میں 2 مسلمانوں کو رکھا جائے گا؟ یہ کیسی بات ہے کہ آپ ایک ایسی وقف بورڈ بنانا چاہتے ہیں جو خاص مسلمانوں کی زمینیں، مسلمانوں کے ٹرسٹ ہو، اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ غیر مذہب کے 2-4 افراد اس کمیٹی میں ہو۔ آپ دراصل وقف کے تصور کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر آپ اس وقف کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام انسان پسند مذہب ہے، اسلام مظلوم پسند مذہب ہے۔ آپ دیکھیے اس وقف کی ابتدا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جب ایک یہودی نے آپ کو مدینے میں 7 باغ اللہ کے رسول کو تحفہ دے دیا تو اللہ کے رسول نے ان 7 باغوں کو حضرت عمر کے حوالے کیا اور حضرت عمر سے کہا کہ اس باغ سے جو بھی آمدنی آتی ہو اس کا خرچہ غربا اور یتیموں اور مسکینوں پر صرف ہونا چاہیے۔ گویا وقف کا تصور کا آغاز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زمین کو ہبا کرتے ہوئے، اپنے اس زمین کو ڈونیٹ کرتے ہوئے کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدینے کے اس وقت میں جبکہ لوگوں کے پاس میٹھا پانی پینے کی کوئی سہولت نہیں تھی، آپ نے اس وقت مدینے کا کنواں خرید لیا اور اعلان کر دیا کہ میں اس کو وقف کرتا ہوں، ڈونیٹ کرتا ہوں، یہ پبلک پراپرٹی ہے، کوئی بغیر پیسے دیے اس سے پانی پی سکتا ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کے اندر وقف کا پورا تصور شروع ہوا ہے۔ جو آدمی اپنی زمین یا اپنی کوئی بھی چیز مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، یونیورسٹی کے لیے جب ڈونیٹ کرتا ہے، وقف کرتا ہے، تو اب اس کے وقف کا مالک اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ اب کسی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف اس وقف کو مینٹین کرنے کے لیے متولی ہوتا ہے یا کوئی کسٹوڈین ہوتا ہے، لیکن وقف کا وہ مالک نہیں ہوتا۔ وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی بھی زمین نہیں ہے۔ جب میں نے یا آپ نے یا جو بھی وقف کرنے والوں نے اپنی زمین کو ڈونیٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زمین کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب اس زمین سے جو بھی پیسہ نکلے گا، آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک کے اندر 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ، تقریباً $2 بلین کی آمدنی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اسٹ ہندوستان میں وقف میں ہے۔ جو مغل بادشاہ تھے یا دہلی سلطان تھے یا اس طرح جو بڑے بڑے لوگ آج سے 500 700 800 سال پہلے وہ لوگوں کی مدد کے لیے، کہیں پر کسی نے مدرسے کے لیے، کہیں پر کسی نے مسلمانوں میں تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اب آپ کہتے ہیں کہ ان 700 سال کے پرانے پیپر آپ دیکھیں گے اور اگر وہ اس کے پیپرز آپ اسٹیبلش نہیں کر سکے تو پھر وہ حکومت کے ساتھ زمین جڑ جائے گی۔ یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ یہ کیسا ظالم قانون ہے کہ یہ ہماری کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی یا پھر ان مظلوموں کی یا پھر ان لوگوں کی جس کو ضرورت ہے، یہ پیسہ پورا پلٹ کر ان کے پاس جاتا ہے۔ تو اس قسم کے 40 امینڈمنٹس انہوں نے اس نئے وقف کے بل کے تحت پیش کیے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم اس مسلم کمیونٹی کا ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان مسلم سماج کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس وقف کا کرپشن ختم ہو۔ ہندوستان کے مسلمان آج کے اس جمعہ کے ذریعے اس پورے وقف کے ترمیمی بل کا احتجاج کرتے ہیں اور ہم سب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی اس وقف کے ذمہ دار نہیں، وقف کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ یقیناً اگر وقف میں کسی قسم کا کرپشن ہے، کسی قسم کی رشوت کا معاملہ ہے تو اسے درست ہونا چاہیے، ہم اس کا بھی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اس کی بنیاد پر حکومت اپنے بیکار ایجنڈے کے ذریعے اس کمیونٹی کے ساتھ اگر کھلواڑ کرنا چاہتی ہے، چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتی ہے، تو مسلم سماج ایک زبان ہو کر
بلکہ اندازہ لگائیے کہ غیر مسلم بھی اب اس بات پر بولنا شروع ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بہت سے غیر مسلم ایم پیز نے بات کیا ہے، اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ میرا اور آپ کا یہ احتجاج حکومت تک پہنچے گا اور حکومت کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی مسلم سماج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کسی قسم کا ہم برداشت نہیں کریں گے. دوستو اور ساتھیوں، آج کا جمعہ مسلمانوں کے اندر پورے عالم اسلام میں یوم القدس کی طرح بھی منایا جاتا ہے. جہاں پر ہندوستان کے حالات ہم نے بات کیے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی کس قسم کی مزاحمت کا شکار ہیں، بیت المقدس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنی اس وطن کی، اپنے اس زمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ظالم اسرائیل جو ہر قسم کے جنگی قوانین کو توڑتا جا رہا ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو باضابطہ سب نے بیٹھ کر UNO بنایا، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اقوام متحدہ بنایا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ اب دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار اگر ہو جائے گی تو دنیا تباہ ہو جائے گی. ہم سب کو مل کر پوری کوشش کرنا ہے کہ کسی قسم کا ظلم اب نہ ہو. انہوں نے باضابطہ ہیومینیٹیرین چارٹرز بنائے، جنگی قوانین بنائے کہ اگر جنگ ہوگی تو سویلینز کے اوپر کبھی بمباری نہ ہو، اگر جنگ ہوگی تو ہاسپٹلز کے اوپر کبھی بم نہ گرائے جائیں، اگر جنگ ہوگی تو بچوں پہ اوپر کبھی بم نہ گرائے جائیں، اگر کہیں کسی دو ملکوں کے اندر کئی ٹینس اور ایمرجنسی سچویشن ہو بھی جائے تو صرف ملٹری لیول پر، جہاں پہ ملٹری کیمپس ہوتے ہیں، اس حد تک جنگ کو باقی رکھنا چاہیے. لیکن بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، یا اس قسم کے ہاسپٹلز اور سکولز کے اوپر کسی قسم کی بمباری کو ہم برداشت نہیں کریں گے. آج تقریباً 1 یا 1.5 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل روزانہ جس قسم کی آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی مظلومی، بلکہ یہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کی ہمت نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ معصوم بچوں پر وہ گولیاں برسائے گا، خواتین کے اوپر گولیاں برسائے گا، اور ان کا جو عزم ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو جو کیپٹیوز یا ان کے جو لوگوں کو انہوں نے محروس کر لیا تھا، کس قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین معاملہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا گیا. جب وہ قیدی فلسطینی لوگوں سے باہر نکل کر پریس کانفرنس میں آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں ایک قسم کی انہوں نے تکلیف ہونے نہ دی. یہ اپنے کو کم اور ہم کو زیادہ کھلاتے تھے، ہمارا زیادہ خیال کرتے تھے. تو آج کا جمعہ ہم اس فلسطینی مزاحمت اور ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ایک سولیڈیرٹی ہم پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، اور ہمارے فلسطینی بھائی جس مزاحمت کی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کے راستے عطا فرما، اور یہاں سے کہیں نہ کہیں فلسطینی بھائیوں کو سہولت اور آسان عطا فرما. دوستوں اور ساتھیوں، ہم رمضان سے فارغ ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اب ہماری ٹریننگ اینڈ ہونے آ رہی ہے. تقریباً 26 سے 27 دن اور شاید آنے والے اور 2 دن ہماری ٹریننگ چلنے والی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹریننگ کو ہم نے کتنا ایکسپٹ کیا، ہمارے مزاج کتنے تیار ہوئے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کتنا ڈیولپ ہوا. اللہ جس قسم کی شخصیت اور جس قسم کی پرسنالٹی میری اور آپ کی بنانا چاہ رہا تھا، کتنی وہ شخصیت میری اور آپ کی بنی. 1 مہینے کے یہ روزوں کے بعد اگر شوال کا چاند دکھنے کے بعد میرا اور آپ کا معاملہ اسی طرح ہو جائے جس طرح رمضان سے پہلے کا ہے، تو گویا وہ ایسا ہے جیسا کہ ہم نے بریانی کھائی اور منہ میں انگلی ڈال کر خے کر دیا. ہم نے بہترین غذا کھائی، بہترین ٹریننگ حاصل کی، لیکن اس کے باوجود ہماری عملی زندگی کے اندر، ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بدبختی کی بات ہے. یہ مہینہ قرآن کے سیلیبریشن کا مہینہ، قرآن کے نازل ہونے کے شکرانے کا مہینہ، جس پر میں اور آپ 30 روزے رہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت یا لیلۃ القدر کی عظمت یا روزوں کی فرضیت، یہ تمام چیزیں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پہلا سوال مجھے اور آپ کو بار بار یہ پوچھنا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ڈیولپ ہوا، اس قرآن کی ہم نے کتنی تلاوت کی، اس قرآن کو ہم نے کتنا سمجھا. یہ قرآن جس قسم کا انسان بنانا چاہتا ہے، یا جس قسم کا خاندان بنانا چاہتا ہے، یا جس قسم کا سماج بنانا چاہتا ہے،
کیا میں اور آپ اس کے لیے پریپیئر ہو گئے ہیں؟ اگر میں اور آپ رمضان کے مہینے میں صرف افطاری کا رمضان یا حلیم اور حریص کا رمضان یا کھانے پینے کا رمضان اگر ہم نے یہ کہہ کر گزار دیا اور قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق زیادہ نہیں بڑھا تو پھر یہ مہینہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ویسٹ کر لیا۔ یقیناً خدا کے پاس تو ہماری کچھ نیکیاں قبول ہو جائیں گی، لیکن اللہ جو چاہ رہا تھا کہ میرے اور آپ کی شخصیت بدل جائے، میری اور آپ کی روش بدل جائے، ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جائے، ہمارا کیریکٹر بدل جائے، ہماری ذہن اور ہمارا فکر بدل جائے، ہمارا نقطہ نظر بدل جائے، ہمارے جذبات کے اندر پازیٹیوٹی آ جائے، ہمارے کاموں کے اندر تبدیلی آ جائے، اگر یہ تبدیلی اس مہینے کے ذریعے حاصل نہیں ہو رہی ہے تو ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے ہمارے عبادتوں پر۔ ایک بچہ سال بھر انجینئرنگ کے سیمسٹر کے ایگزام لکھتا ہے اور اس کے بعد جب سال ختم ہوتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی پریکٹیکل نالج نہیں ہے تو پیپر پہ تو وہ پاس ہو جاتا ہے، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی کے اندر وہ بہت بڑا کام نہیں کر پاتا۔ رمضان کے مہینے کا یہی حال ہے۔ پھر دوستو اس میں ایک اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس رمضان کو کہیں نہ کہیں انڈیویجول حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں ہم نے بہت زیادہ ایکسپٹ بھی کیا ہے۔ لوگوں نے ٹوپی لگانا شروع کیا، داڑھی لوگوں نے شروع کر لی، اور لوگوں نے مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، قرآن کو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، قرآن کو لوگوں نے سمجھنا شروع کیا۔ اس قسم کا انڈیویجول حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں کہیں نہ کہیں رمضان نے ہمیں موٹیویٹ کیا، 2 قدم 4 قدم 10 قدم کچھ نہ کچھ ہم میں تبدیلی آئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اجتماعی حیثیت میں، کلیکٹیو حیثیت میں کتنی ہمارے اندر ترقی آئی ہے؟ بحیثیت رحمت مسجد، رمضان کے بعد رحمت مسجد کا کیا اثر ہے، یا اس رمضان میں رحمت مسجد کے اوپر کیا اثرات پڑے ہیں، یا پھر بحیثیت خاندان میرے بیوی اور بچوں پہ یا میرے فیملی پہ رمضان کا کیا اثر پڑا ہے؟ کیا ٹارگٹس میں نے اپنے فیملی کے لیے لیے ہیں؟ کیا ٹارگٹس اس مسجد نے اپنے اس محلے کے لیے لیے ہیں؟ یا پھر بحیثیت حسینی پورا سماج کے کہ رمضان کا اس پہ کیا اثر ہوا ہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سحری کی دعوتیں ہم کر لیں گے، افطار کی دعوتیں ہم کر لیں گے، یا مسجد کو تھوڑا سا چمکا دیں گے، بس کیا یہی رمضان کے اثرات ہیں؟ رمضان کے اثرات تو اس سے بہت زیادہ ہمارے سماج پر اور ہمارے اجتماعی اداروں پر پڑنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب کو اس وحدت اور اس یونٹی کے تصور کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہم سب، آپ اور میں، ایک اور ایک الگ نہیں ہیں۔ گویا نماز کے ذریعے بھی اور روزوں کے ذریعے بھی اس بات کو بار بار صبح و شام اللہ یاد دلاتا رہا کہ ایک سحرن کے ساتھ تم سب کا افطار کھلے گا، اور ایک سحرن کے ساتھ تم سب سحر کرنا چھوڑ دو گے۔ یہ 30 دن تک ایک یونٹی کا تصور، وحدت امت کا تصور کتنا میں اور آپ ایکسپٹ کر چکے ہیں؟ اس سماج کے بارے میں، اس سوسائٹی کے بارے میں، یہاں کے وہ لوگ جو مظلوم ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، یا جو کسی نہ کسی پریشانی میں ملوث ہیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو 14 گھنٹے بھوکا رکھ کر اللہ کو خوشی ہوتی ہے؟ یہ گویا بندوں کے ایک احساس سے واقفیت ہے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے۔ جب آدمی کما نہیں پاتا، جب اس کے گھر میں راشن اور روٹی نہیں ہوتی تو پیٹ کس طرح جلتا ہے، کس قسم کی تکلیفیں انسان پر آتی ہے، یہ ایک احساس ڈیولپ کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا۔ یہ احساس کتنا مجھ پر ڈیولپ ہوا، کتنے غریبوں کو میں نے اپنے محلے میں آئیڈینٹیفائی کیا، کتنے وہ لوگ جن کے باپ گزشتہ رمضان تھے اور اب گزر گئے اور ان کے بچے روڈوں پر پھر رہے ہیں، ان کی تعلیم منقطع ہو گئی۔ کئی عورتیں جو باپردہ اور باحجاب رہتی تھی، اپنے شوہر گزرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، مسجد در مسجد گھومتے ہیں، اعلان کراتے ہیں، لوگوں کے مرہون منت ہیں، اور اس سماج کو کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا آپ کو اور مجھ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ کے رسول نے باضابطہ حدیث قدسی میں کہا، بندوں سے سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا تو کہاں چلا گیا تھا؟ بندہ جواب دے گا، اے اللہ آپ بھوکے، آپ کو بھوک کیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہے گا کہ میرا فلاں شخص بھوکا تھا تو اس کے پاس پہنچ جاتا،
تو تو مجھے پا لیتا۔ گویا انسانوں کی خدمت میں خدا کی رضا کو رکھ دیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول نے انسانوں میں جو بہترین انسان ہے ان کا ایک لیول سیٹ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بیسٹ وہ ہے وہ جو سب سے زیادہ لوگوں کا فائدہ پہنچائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں کلیکٹیو حیثیت میں کتنی مرتبہ اس محلے کے بارے میں سوچا، کتنی مرتبہ اس مسجد کے بارے میں سوچا؟ کیا میں اور آپ عبادت کو صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے لینا اور حج کر لینا، کیا ان چنندہ رسومات کو میں نے اور آپ نے عبادت سمجھ لیے؟ اگر آپ نے صرف ان چنندہ سلیکٹیو رسومات کو، صرف نماز کو، صرف روزے کو، صرف زکوٰۃ کو اور صرف حج کو عبادت سمجھ لیا تو آپ نے عبادت کے تصور کو نہیں سمجھا۔ آپ جب مر کر اللہ کے پاس پہنچیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ 5-10 منٹ کی نمازوں کی عبادت کا محتاج نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ خدا تو مجھ سے اور آپ سے وہ 24 گھنٹے کی عبادت، وہ زندگی بھر کی اطاعت، وہ ہر معاملے میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنا، وہ ایٹیٹیوڈ اور وہ کیریکٹر خدا ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اور آپ اگر صرف ان خاص رسومات کو عبادت سمجھتے ہیں اور اسی میں خوش ہیں تو یاد رکھیے بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں، بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کو ہمیں خدا کے سامنے فیس کرنا ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک اہم سبجیکٹ ہے جس پر بار بار میں اپنے خطبوں کو تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، کوئی ایکشن پلان ہمیں آگے لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک ہی کی مدد ہو، 2 ہی کی مدد ہو، 4 لوگوں کی ہی مدد ہو، لیکن ہم سب کو اس کا آغاز تو آج کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیوں کی؟ آپ مکے میں رہ کر اسلام کی دعوت پیش کر سکتے تھے، کسی قسم کا آزمائشوں سے آپ کو ڈر نہ تھا، نہ آپ کے صحابہ کو تھا، لیکن رسول اللہ کو جس بات کی فکر تھی وہ صرف آپ انسان بنانا نہیں بلکہ آپ ایک ایسا اجتماعی ماحول بھی بنانا چاہتے تھے جس کے نتیجے میں انسانوں کی فضا یا انسانوں کے خیر میں اضافہ ہو۔ آپ ایک ایسا اجتماعی تصور، ایک مسجد کا اجتماعی تصور، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے اور ہجرت کے صرف 5ویں دن، ابھی سیٹل ہو کے 5 دن بھی نہیں ہوئے، آپ نے جمعے کا نظام قائم کر دیا۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ چلو آپ سب مل کے جمعہ کے لیے جمع ہو جاؤ۔ 5ویں دن آپ نے یہ نظام کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے کہ کس طرح مدنی سماج کو اللہ کے رسول نے پریپیئر کرنا شروع کیا۔ باضابطہ آپ نے ایک غریب جو مہاجر تھا، جو مکے سے جس نے ہجرت کی تھی، ایک انصاری صحابی سے اس کی ملاقات کرا دی۔ ایک ایسا مواخات کا یونیورسل سسٹم آپ نے بنا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ریفیوجیز کتنا ایک کنٹری کے لیے سردرد ہوتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے اندر کسی دوسرے ملک سے ایک ساتھ 1 لاکھ لوگ آ جائیں جبکہ ہندوستان کی آبادی 140 کروڑ ہے، میں صرف 1 لاکھ کی بات کرتا ہوں، تو پورے ملک کا جی ڈی پی ہل جائے گا۔ رسول اللہ کے اس مدینے کے سماج میں آپ اندازہ لگائیے کہ پوری مدینے کی آبادی 10,000 کی، اس میں مسلمان 1500 اور ان 1500 میں سے 600 تک آپ کہہ سکتے ہیں ایک اچھی خاصی تعداد مہاجر کی آ گئی تھی۔ آپ نے اس سسٹم کو ایک غریب صحابی کو ایک امیر سے ملا دیا۔ کیا ہمارے آج کے اس حسینی پورہ کے سماج کے اندر ایک آدمی کا پیٹ پلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں مہینے میں 15 سے 20 ہزار بہت زیادہ ہیں۔ اگر تھوڑا سا لیوش لائف گزارنے کی عادت بھی ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ 25,000 سے بڑھ کے آدمی کو خرچہ ہونا چاہیے، لیکن اس 25,000 کے اوپر کی جو آمدنی ہے یہ ایک کوشچن مارک ہے، یہ ایک آخرت کی تیاری کے لیے ہماری استعمال ہو سکتی ہے کہ اس ایکسٹرا اماؤنٹ کو ہم کوشش کریں کہ ہمارے ان محلے کے غربا کو ہم ختم کر دیں۔ رسول اللہ نے جو مزاج لوگوں کا بنایا تھا، جو سماج بنایا تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ کچھ دنوں کے اندر لوگ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، اس لیے کہ ہر سال 10 غریبوں کو کسی کو کوئی نہ کوئی آمدنی پہ لگا دیا اور اس کا ہاتھ اس طرح سے اس طرح ہو گیا۔ ہر سال 10-15 پاورٹی لائن کے اوپر آ رہے ہیں
اور وہ خود زکات دینے والے بن رہے ہیں. میں آپ سے پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو اگر آج ہم شروع کریں, آپ 2030-2032 تک دیکھیں گے کہ اس محلے حسینی پورہ کے اندر ایک بھی غریب باقی نہیں رہے گا. پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ہماری شادیوں کا خرچہ نکالیے, ہماری دعوتوں کا خرچہ نکالیے, ان تمام خرچوں کو ملائیے. اگر ایک اندازے سے میں کہوں کہ اس محلے کے اندر 500 گھر ہیں اور سالانہ یہ 500 مل کر اینولی اگر ایک 5,000 بھی خرچ کر لیں, آپ اندازہ لگائیے 2.5 سے 3 کروڑ کا ہم مال جمع کر سکتے ہیں. یہ 2.5 سے 3 کروڑ پیسوں کے ذریعے آپ پورا بھروسہ رکھیے کہ ایک ہی سال کے اندر ہم 50 گھروں کو غربت کے اوپر لا سکتے ہیں. ان غریب بچیوں کی شادیاں ہم کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو نیکی نہیں سمجھا. ہم نے صرف نیکی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا یا کبھی جیب میں پیسے ڈالے اور خیرات کر دی ہم سمجھ لیے. مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ ہے. اگر یہ تصور ہمارے اندر جاگ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس رمضان کا بڑا اہم میسج ہم لے کر یہاں سے جائیں گے. اور یہی کام کرنا ہم نے چھوڑ دیا, اسی لیے ہندوستان کے اوپر ہم بوجھ سمجھے جا رہے ہیں. یہ کام کرنا ہم شروع کریں گے. آپ ایک مثال حسینی پورہ میں دیجئے, خان پورے کے لوگ پریشان ہوں گے. وہ آ کر آپ کے اس ماڈل کو پڑھیں گے کہ یہ رحمت مسجد میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ ہر سال 50 غریب اپنے اپنے سر پہ کھڑے ہو رہے ہیں. کسی کو آٹو دلا دیا, کسی کو جاب لگا دی, کسی کو کوئی ٹریننگ دے دی. وہاں پہ کام شروع ہوگا. نیکی بالکل ایک دوسرے کا اثر لیتی ہے جس طرح برائی لیتی ہے. 10-15 سال کے اندر کریم نگر پورے تلنگانہ کے لیے اور پورے ہندوستان کے لیے ایک آئیڈیل معاشرہ, ایک آئیڈیل مسلم سوسائٹی کی طرح سامنے پیش ہو سکتا ہے. لیکن شرط کہ آج اس کام کا آغاز ہو, چھوٹے سے اس کام کا آغاز ہو. ایک قدم آج ہم ڈالیں. آپ بھروسہ رکھیے اس کی ایک پہل ہم اس سماج میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ جب جمعہ کی نماز سے یہاں سے گزر رہے ہیں تو ہمارے والنٹیئرز کو آپ وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھیں گے. ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس حسینی پورہ سماج کے غربا کی پوری لسٹ ہم تیار کرنے والے ہیں. ان نوجوان بچوں کے ذریعے ہم بیواؤں کی لسٹ تیار کرنے والے ہیں. اگر آپ اس کام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ان نوجوان بچوں کے پاس اپنا نام اور نمبر لکھا دیں. آپ سے کیسا کام لینا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ سے کیسے پیسے لینا ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس طرز پہ آپ کام کریں گے. برابر 1 سال کے بعد اگر میں زندہ رہوں تو اس ممبر پر کھڑا ہو کر آپ کو رپورٹ دوں گا جس سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان پیسوں کے ذریعے ہم نے اس سماج میں کتنے برکات کا اور جتنے خیر کا کام کیا ہے. دوستوں اور ساتھیوں, اس مسجد کو ہمیں مسجد نبوی بنانا ہے. اس محلے کو ہمیں مدینے کا ماڈل بنانا ہے. ہم اب بہت کر چکے, خدا کی غفلت سے ہم بہت زیادہ اپنی زندگی کو ہم نے آراستہ کر لیا. اب ہمیں اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اسلام کی گواہی دینا ہے. اگر کریم نگر میں کہا جائے کہ اسلام کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہو, رسول اللہ نے کس قسم کی مسجد بنائی تھی یا کس قسم کا سماج بنایا تھا, تو لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جائیے حسینی پورہ کے گلیوں میں آپ گھومیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے لوگ انسانوں کی کتنی زیادہ قدر کرتے ہیں. وہاں کے لوگ انسانوں کی کتنی فکر کرتے ہیں. 5,000 10,000 کے روپے پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری عورتیں جسم بیچ رہی ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کے پاس آپ کا یہ عمرے اور حج یا آپ کا خیرات قبول ہوگا؟ کچھ واقعات اس محلے کے ہم نے ایسے سنے ہیں کہ جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے. 5,000 کا قرضہ چاہیے تھا اور ظالم جس سے قرضہ لیا وہ کہتا ہے کہ تم پیسے واپس نہ کر سکو تو میرے ساتھ ایک رات تم زندگی گزار لو. کیا آپ کو یہ قبول ہوگا کہ میری ماں یا میری بہن اس قسم کے طرز عمل سے گزرے؟ یہ کس قسم کی عبادت اور کس قسم کی نیکی کی تصور کی ہم بات کر رہے ہیں؟ میں تو کھاؤں, میں پیٹ بھروں, میرے بیوی بچے سکون سے رہے, لیکن وہ میرا بھائی جو کسی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے گزر گیا اور 4 بچے چھوڑ کر گیا, وہ کس نام پہ بچے پلیں گے؟ ان کی پڑھائی کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس بیوہ کو کون سوال کرے گا؟ دوستوں اور ساتھیوں, قیامت کے دن یہ سوالات مجھ سے اور آپ سے پوچھے جانے والے ہیں. یہ غریبی کو, یہ ظلم کو ہم بزور ختم کریں گے. ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. ہم آواز لگاتے ہیں, ہم آپ پر کوئی زور اور زبردستی نہیں کرتے. آپ کو اگر اپنی نماز کی صدقات کی نیکیاں پسند ہے تو کر لیجئے, لیکن ہم اس مسجد رحمت کو ایک آئیڈیل مسجد
اور اس حسینی پورہ کو ایک مثالی سماج بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس پروجیکٹ میں حصہ لینا ہے تو جاتے وقت ہمارے ان نوجوان دوستوں سے ملاقات کیجئے۔ ہمیں خاص کر بوڑھے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ ریٹائرڈ افراد جو صبح و شام خالی ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کے لیے ہمارے پاس بہت کام ہے۔ ہم نے ان ضعیفوں کے تجربوں کو چھوڑ دیا، ان ضعیفوں کو ہم نے بوڑھے سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اس وقت سماج میں سب سے زیادہ کام یہ افراد کر سکتے ہیں، یہ گھروں میں گھوم سکتے ہیں، لوگوں کے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس رمضان کا بہترین سبق مسجد رحمت نے اور اس حسینی پورہ کے لوگوں نے یہ لیا کہ اب ہم ایک اجتماعی شکل اختیار کریں گے اور ان تمام غریبی کو ہم مٹائیں گے۔ لوگوں کو اب کوئی سود پہ پیسے لینے کے لیے جانا نہیں پڑے گا، ہم یہاں پر پیسہ جمع کریں گے اور لوگوں کو اپنی زندگیوں پر کھڑا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوششوں کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس خیر کے منصوبے میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو غریبی یا یتیمی یا بیوائی جو ہے اللہ تعالیٰ جو مجبوراً کسی لوگ اس کے اندر پڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائیں، ان سب کا ہم کو خیال رفیع عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل کے حوالے سے جو ایک بڑا منصوبہ اس ہندوستان میں پیش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام فرما دے، اس کے حوالے سے ان کے دلوں کو موڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائی جو مزاحمت کا شکار ہیں، ان کی شہادت کو قبول فرمائیں، ان کے ہاتھوں کو، ان کے عزم کو مضبوط فرمائیں، اور جو غاضب ہیں ظالم، اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔